جناب محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے، ان کے لیے آج تک تاریخ نے، مورخ نے مشکوک کیا ہے محمد حنفیہ کا کردار، یہ کہہ کے کہ جناب محمد حنفیہ نے معاذ اللہ العیاذ باللہ امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت نے کیا۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام کہا تھا، اس فرقے کو فرقہ کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اثرات دنیا میں ختم ہو چکے، لیکن آذربائیجان اور مصر میں کہیں کہیں اس فرقے کے لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں۔ ان فرقے والوں کے پاس دلیل کیا تھی؟ متوجہ ہیں بات کی جانب؟ ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ بعد از شہادت حضرت امام حسین انہوں نے سید الساجدین کی امامت کو نہیں مانا، انہوں نے اپنی امامت کا تعلق منتقل کر دیا تھا جناب محمد حنفیہ کے۔ اور ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ مولا علی کے بعد امام حسن امام بنے، پھر امام حسن کا بیٹا امام نہیں بنا، علی ہی کا دوسرا بیٹا امام بنا۔ تو اب اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو جیسے امامت نسل حسن میں نہیں گئی تو اب یہ نسل حسین میں بھی نہیں جائے گی، یہ نسل علی ہی میں رہے گی۔ تو لہٰذا اگر علی کا بیٹا زندہ کوئی موجود ہے تو امام علی کا بیٹا ہوگا۔ انہوں نے اس ایک عقیدے کی بنیاد پہ مولا سجاد زندان میں تھے، اور انہوں نے کہا ویسے بھی اس وقت امام وقت کا لوگوں کے درمیان موجود ہونا ضروری ہے تاکہ شہادت حسین پہ قیام کر سکے، تو انہوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا، اور مدینے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مدینے والوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو اگلا امام علی کا یہ بیٹا محمد حنفیہ ہے۔ اب یہاں پر محمد حنفیہ خاموش رہے، اس خاموشی کو مورخ نے مشکوک کر دیا۔ مورخ یہ کہتا ہے کہ اگر محمد حنفیہ اس امامت پہ راضی نہیں تھے تو وہ خاموش کیوں رہے؟ اب ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس دور میں جانا پڑے گا۔ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب اس دور میں ہی مل سکتا ہے، اس ماحول میں نہیں مل سکتا، اس ماحول میں جانا پڑے گا۔ جب ہم اس ماحول میں گئے تو ایک بہترین جواب ملا۔ جب جناب محمد حنفیہ کے لیے ان لوگوں نے امامت کا اعلان کیا تھا، اس وقت سید الساجدین شام کے زندان میں تھے، اور دمشق میں ایک سازش کر لی گئی تھی کہ قتل حسین کے بعد آنے والا امام یہ سجاد، اور اس کے بعد آنے والا امام محمد باقر ہے۔ دونوں باپ اور بیٹا کو شام کے زندان میں قید کرو، اس قید کو اتنا طولانی کرو، اتنا لمبا کرو کہ نسل امامت یہیں پہ ختم ہو جائے۔ اگر سجاد ضعیفی کی وجہ سے زندان میں مر جائیں تو اس کے بعد جو بیٹا باقر ہے یہ کم سن ہے، لہٰذا اسے بھی زندان میں رکھو، تو نسل امامت یہیں سے قطع ہو جائے، تاکہ ہم قتل حسین کے بعد اپنا اصل ہدف پا سکے کہ ہم نے صرف محمد کا بیٹا قتل نہیں کرنا تھا، ہم نے نسل محمد اور نسل امامت کو قطع کر دیا ہے، پھر ہم بنی امیہ بلا شرکت غیر دنیا میں حکمرانی کر سکیں گے۔ ادھر دمشق میں بند کمرے میں یہ سازش ہوئی، ادھر مدینے میں کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا۔ خبر دمشق پہنچ گئی کہ تم سجاد کو قید کر کے بیٹھے ہو، یہ تو امام ہے ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے غار کے باہر ایک مکڑی سے جالا بنوا دیا تھا، وہ کیا مکڑی کا جالا محمد سے زیادہ طاقتور تھا؟ کیا نبی اپنی حفاظت نہ کر سکے اور مکڑی کے نہیں، اللہ نے تدبیر کی تھی کہ مکڑی کا جالا دے کے پلٹ جائیں گے، یہاں کون کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، لہذا لوگ واپس چلے جائیں۔ اللہ تدبیر کرتا ہے۔ ادھر انہوں نے قتل سجاد کا پروگرام بنایا، ادھر پتا چلا کہ سجاد تو امام ہی نہیں ہے، اگلا امام تو محمد حنفیہ ہے۔ میں اس پوری تاریخ کو اگر ایک جملے میں جلدی بند کرنا چاہوں تو ایسے بند کروں گا، اللہ ہر دور میں ایک حجت کو بچانے کے لیے ایک ابو طالب ضرور رکھتا ہے۔ محمد حنفیہ اس دور کا، جناب محمد حنفیہ اس دور کے ابو طالب۔ بعد میں خطبہ حج کے موقع پر انہوں نے خود سید الساجدین کی امامت کا اعلان کر دیا تھا، اور خود یہ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ حجر اسود جس کی گواہی دے گا وہ امام ہے۔